حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر والدین میں ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو جہنم کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب والدہ کی وفات پر ایک بند ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ ایک دعا جس کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے کہ اے میرے پروردگار، روز حساب تو میری، میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت امن بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور آخر میں چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ والدین کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے کفارے کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر اور تمہارے والد کے درمیان دوستی تھی، میں نے چاہا کہ میں اسے نبھاؤں،
اس لیے تم سے ملنے آیا ہوں۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہوں تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کرے، ان کے ذمے کوئی قرض ہو تو اسے ادا کرے، شرعی حصص کے مطابق میراث کو تقسیم کرے، خود دینی تعلیم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے، ان کی طرف سے نفلی حج اور عمرے کرے، کہیں لوگوں کے لیے پانی کے پینے کا انتظام کرے، دینی کتابیں خرید کر وقف کرے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے یا دینی علم حاصل کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کرے، والدین کے قریبی رشتہ داروں اور تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، نفلی اعمال کر کے ان کے لیے اصحال ثواب کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔